کامیاب و کامران عطا فرمائے، جان مال عزت و آبرو کی حفاظت عطا فرمائے۔ یقینی طور پر آج فیضان پنجتن پاک و مخدوم سمرا کانفرنس میں ہماری رات کی شرکت ہو رہی ہے، جس میں فقیر کے لیے اسی بینر تلے استقبالیہ پروگرام رکھا ہے۔ اللہ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ جو تڑپ تڑپ تھی اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرما کر زیارت حرمین شریفین سے مشرف فرمایا۔ اللہ کا بے پناہ شکر و احسان ہے۔ اس دربار کا کیا کہنا، اس شعر کے زبانی آپ سماعت کر لیجئے۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ کہہ دیے پیشگی سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ درے اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ درے اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، اور مدینے میں جو گزرا زمانہ وہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ درے اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ اور ادب سے بیٹھ کے اس گنبد خضرا کے سائے میں کہے سبحان اللہ۔ ادب سے بیٹھ کے اس گنبد خضرا کے سائے میں نبی کی یاد میں آنسو بہانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ نبی کی یاد میں آنسو بہانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ لگے ہاتھوں یہ شعر جو دل کی کیفیت نبی کی یاد کا جلسہ سجائے بیٹھے ہیں، نظر میں گنبد خضرا بسائے بیٹھے ہیں، جمال گنبد خضرا بسا کے آنکھوں میں ہم اپنا سینہ مدینہ بنائے بیٹھے ہیں۔ جمال گنبد خضرا بسا کے آنکھوں میں ہم اپنا سینہ مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، ہم اپنا سینہ مدینہ بنائے بیٹھے ہیں۔ اس دربار کا کیا کہنا، ایک بار درود پاک پڑھے تو کچھ باتیں عرض کر دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد معدن الجد والکرم علیہ وآلہ وسلم صلی علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس دربار کا کیا کہنا، اس کی عظمت کا کیا کہنا۔ جانے سے پہلے پڑھتے تھے، جانے سے پہلے علماء کی زبانیں سنتے تھے کہ مدینے کی عظمت کیا ہے، مدینے کی فضیلت کیا ہے، مکہ کی عظمت کیا ہے، شہر مدینہ ایسا ہے، شہر مکہ ایسا ہے، اس کی فضیلت ایسی ہے، ان کی عظمت ایسی ہے۔ سنتے تھے، پڑھتے تھے۔ جب دربار میں حاضری ہوئی، خدا کا احسان عظیم ہوا، جب وہ نگاہوں کے سامنے آیا، دل موم سا ہو گیا، طبیعت مچل گئی، آنکھوں میں آنسو آ گیا، رب کا شکر گزار ہوا۔ اللہ تیرا احسان عظیم ہے، کس نبی کے صدقے میں تو نے مجھے پیدا فرمایا ہے، اس نبی کے دربار میں حاضری کی سعادت نصیب فرما دیا۔ گنبد خضرا نگاہوں میں تھا، طبیعت مچل رہی تھی، اور چاہ رہا تھا، سوچ کے گیا تھا کہ کچھ بیان کروں، عرض کروں، لیکن اس دربار کا عالم ہی ایسا ہے، سوچ کے جاتا ہے کچھ اور ہے، لیکن گنبد خضرا کے حسین جلووں میں ایسا گم ہو جاتا ہے دیوانہ، اسے سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کیا کہوں کیا نہ کہوں۔ سبحان اللہ۔ لیکن اتنا تو یقینہ ہوتا ہے، یہ تو ایمان ہوتا ہے، یہ تو یقین ہوتا ہے، بول پائے یا نہ بول پائے، مدینے والے ضرور دیکھ رہے ہیں، مدینے والے کو ضرور خبر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر۔ اس دربار شہر مدینہ، شہر مکہ کی عظمت کو سلام، کیا اس عظمت کو بیان کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جب مدینہ منورہ جلوہ گر ہوتے، تشریف لاتے، اور پیارے آقا علیہ السلام کے چہرے انور پر مدینے کے گرد و غبار ہوتا، صحابہ کرام کے چہرے پر مدینے پاک کے گرد و غبار ہوتا، تو
پیارے آقا بسا اوقات کبھی دیکھتے کہ صحابہ اس گرد و غبار کو اپنے چہرے سے صاف کرتے، تو میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے، میرے جانثار صحابیوں، میرے غلاموں، یہ گرد و غبار یہ صاف کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ رب کریم نے تو اس گرد و غبار میں ہر مرد کے لیے شفا رکھا ہے۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ گرد و غبار کی عظمت کا یہ عالم ہے، تو اس شہر مدینہ کی عظمت کا عالم کا ہوگا۔ اب شہر مدینہ کی عظمت کا اندازہ نہیں تو جس جگہ پر ہمارے آپ کے آقا آرام فرما ہوگے اس جگہ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے دوستو، شہر مدینہ تو دیکھا، شہر مکہ تو دیکھا یقینی طور پر، اور شہر مکہ اور مدینہ کے بعد شہر مکہ اور مدینہ میں وہ مقدس مقامات جب دیکھے جس مقامات کے بارے میں پڑھتے تھے اور سرکار اعلیٰ حضرت کی نگاہ پڑی تھی اس پہاڑ کے متعلق، اس پہاڑ کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، احد جبل یحبنا ونحبہ، احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آج ہم نبی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ہم سب نبی سے عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، یہ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ جس احد پہاڑ پر میرے آقا علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ جہاں صدیق اکبر تھے، جہاں عمر فاروق تھے، جہاں عثمان غنی تھے، احد پہاڑ پر جلوہ گر ہوئے تو مسرت میں احد پہاڑ جھومنے لگا، رشک کرنے لگا، حرکت میں کرنے لگا۔ جب یہ تاریخ، یہ حدیث پاک مدینے کے تاجدار کی، یہ تاریخ پاک مدینے کی تاجدار کی نگاہوں کے سامنے یہ حدیث پاک آئی تو مصطفیٰ کریم صحابہ کے ساتھ احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، احد پہاڑ جھومنے لگا تو میرے اور آپ کے سرکار اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور لکھا تو یوں لکھا، ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقات اللہ اکبر اے وہ مصطفیٰ کریم ہے۔ میرے آقا نے دیکھا تو احد پہاڑ جھومنے لگا، حرکت میں آنے لگا۔ میرے آقا فرماتے ہو احد تجھے معلوم نہیں ہے تیرے سینے پہ ایک نبی ہے، تیرے سینے پہ ایک صدیق ہے، تو شہید ہے۔ میرے آقا بتا رہے ہیں کہ خاتمہ کس کا شہادت پہ ہوگی، کس کا شہادت پہ نہیں۔ وہ احد پہاڑ جو میرے اور آپ کے آقا سے محبت کرتے تھے، جب اس احد پہاڑ پر جانا ہوگا، اس احد پہاڑ کو دیکھا، وہ تاریخ یاد آ گئی، وہ حدیث مصطفیٰ یاد آ گئی، سرکار اعلیٰ حضرت کا وہ شعر بساختہ بساختہ میرے زبان پر آ گیا۔ اسی احد پہاڑ پر ایک چٹان ہے، جہاں میں گیا دیکھا، دیکھنے کے بعد تاریخ بتانے والوں نے بتایا ہے اسی احد پہاڑ پر جہاں میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام زخمی حالت میں تشریف لے گئے، اور جو ہی تشریف لے گئے احد پہاڑ کے ایک حصے پر تو پہاڑ کا دو حصہ چٹان، ایک چٹان دو حصے میں بٹ گیا، اور زخمی حالت میں میرے آقا علیہ السلام وہیں پر آپ نے نماز پڑھائی، وہاں پر جائے گئے، آنکھیں اشکبار ہو گئی، پھر اللہ کا شکر ادا ہوا، پروردگار اس مقام پر تو نے لے آیا ہے جہاں پر تیرے محبوب کے قدم میں داخل یقیناً وہ مقدس مقامات۔ اور اسی احد پہاڑ کے ایک سائٹ میں تاریخ بتانے والوں نے بتایا میرے آقا علیہ السلام اپنا سر انور لگا کر ایسے ٹیک لگایا، وہ جگہ موجود ہے، فقیر کو اس جگہ پہ سر کو بس کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ یقین جانیے بڑا مقدس مقامات تھے، بڑی متبرک جگہ تھی، اور میں وہ حیران رہ گیا، رش کرنے لگا اپنی قسمت پر۔ جب غار سجدہ میں گیا، وہ غار سجدہ جہاں جانے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ میرے آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے سجدہ فرمایا تھا، لیکن غار سجدہ گیا آج بھی خوشبو آتی بھی نظر آ رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جانے کے بعد طبیعت مچل گئی، بے شک، اور طبیعت تو مچلی، لیکن واللہ العظیم آپ سب کی یادیں وہاں بھی آ رہی تھی، آپ سب کی دعاؤں کو بھی میں نے وہاں ہر جگہ مقدس مقامات پر آپ سبوں کے لیے دعائیں کی ہے۔ اللہ خیر فرمائے، آپ سب کو بھی حاضری کی سعادت نصیب فرمائے، آپ سب کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ آپ سب نے جو محبت کا اظہار کیا ہے، اللہ اس محبت کا صلہ دنیا میں یہ دے کہ زندگی میں ایک بار ہی سی، جو گیا ہے دوبارہ نہ گیا ہے، ایک بار ہی صحیح خانہ کعبہ گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ میرے دوستو بزرگوں،
وہ مقدس مقامات جہاں جانے کے بعد وہ میدان بدر جہاں اسلام کی پہلی جنگ 17 رمضان المبارک کو پہلی جنگ ہوئی، جس میں 313 صحابہ کرام موجود تھے۔ وہ میدان بدر جب گئے، تاریخ نگاہوں کے سامنے آ گئی، جہاں اس میدان میں فرشتوں کو نظر ہوا تاریخ، اور اس کے بعد صحابہ کرام کے مقدس مقامات کو دیکھا، وہ سادگی، طبیعت مچل گئی۔ آخری بات یہ سمجھ لیجیے، آگے بڑھے تو جبل الملائکہ، وہ پہاڑ ہے ایک جس پر فرشتوں کو نظر ہوا، یقین جانیے وہ ایک پہاڑ تھا۔ دیکھنے کے بعد ارد گرد میں پہاڑ پتھر کے نظر آئے، لیکن وہ پہاڑ بالو کا نظر آ رہا تھا۔ 12 بجے دن میں بھی دھوپ تپش میں بالو، وہ ریت گرم ہوتا ہوا نہیں، بلکہ معمول کے مطابق 12 بجے دن میں کڑکڑی دھوپ میں بھی نارمل حالت میں بالو نظر آ رہا تھا۔ دیکھ کر کے طبیعت مچل گئی، پیر شفا کو دیکھا، طبیعت مچل گئی۔ جہاں میرے آقا علیہ السلام نے اپنا لوہانی دہن ڈالا تھا، وہ پیر شفا کی بھی زیارت نصیب ہوئی۔ مقدس مقامات جنگ خندق، جہاں حملہ کرنے والوں کی حفاظت کے لیے جنگ خندق کھودی گئی، اور تاریخ بتاتی ہے صحابہ کرام کی ڈیوٹی تھی، اور جنگ خندق کھودتے کھودتے ایک پتھر آیا، صحابہ کرام سے ٹوٹ نہ پایا۔ بارگاہ مصطفیٰ میں اطلاع ہوئی، میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے۔ تاریخ بتاتی ہے میرے آقا نے 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ اس پتھر پہ مارا تو 3 روشنی نظر آئی، کہیے سبحان اللہ، جو شام کسرا کے محل نظر آ گئے، اور میرے آقا نے اس روشنی میں، میرے آقا نے فرمایا یہ مقدس مقامات فتح ہوگی۔ یہ چٹان پہ میرے آقا نے دست مبارک مارا تھا، اسے روشنی پھٹی، اور روشنی ہی سے آپ نے مبارک بات پیش فرمایا۔ کیسی روشنی تھی میرے آقا علیہ السلام کے دست مبارک پڑھنے کے ساتھ ہی یقین جانیے طبیعت تو مچل جاتی ہے۔ اس مقدس مقامات کے بارے میں ہم اور آپ کیا بیان کریں؟ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے۔ یقیناً میرے دوستو وہاں کے بارے میں کیا بیان کریں، بس 2-4-5 منٹ اور سماعت کر لیجئے، ایک بار کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ موسم ساتھ میں بھی انشاءاللہ کریم موقع ملا، اس شہر میں جب میرے آقا جلوہ گر ہوئے تو اس کی عظمت یہ، لیکن اس شہر میں پیارے مصطفیٰ کے ابھی قدم ناز پڑے نہیں تھے، اس کی عظمت کا عالم کا اندازہ آپ کیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام لاہو لشکر کے ساتھ تخت پر جنات ہے، تخت اڑ رہا ہے، سلیمان علیہ السلام موجود ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، لے جاتے ایک مقام آتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں تخت کو اتار دیا جائے، روک دیا جائے۔ سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرتا ہوا تخت کو اتار دیا گیا، روک دیا گیا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام بھی پیدل تشریف لے جا رہے ہیں، تمام لشکر بھی پیدل تشریف لے جا رہے ہیں۔ جب وہ مقدس مقامات کو عبور کر چکے، پار کر چکے، پھر تخت کو اڑنے کا حکم دیا، سوار ہو گئے تو لوگوں نے عرض کیا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آخر وہ کون سے مقدس مقامات تھا، وہ کون سی جگہ تھی جسے آپ نے تخت کو اتارنے کو حکم دیا، پیدل خود بھی چلے، تمام کو چلنے کو حکم دیا، آخر یہ کون سی جگہ ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال پہلے ہے، گزر رہے ہیں اس جگہ سے، فرماتے ہیں تمہیں معلوم نہیں ہے یہ وہ جگہ ہے، ابھی تو یہ شہر نہیں ہے، جنگل ہے، ویران ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اللہ کا آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری ایام، زندہ حیات ظاہری کے آخری ایام یہی بسر ہوں گے، یہی پیارے مصطفیٰ کے آرام نہ ہوگا، یہ شہر مدینہ بنے گا۔ بتائیے چلا حضور کے تشریف آنے سے پہلے 1000 سال پہلے شہر مدینہ کے ادب و احترام سلیمان علیہ السلام نے کر کے دکھا دیا۔ جب تشریف نہیں لائے تب شہر مدینہ کا عالم یہ ہے ادب کا،
جب میرے آقا کلمہ گر ہو گئے تو عدم شہر مدینہ کا عالم کیا ہوگا؟ جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس شہر کی عظمت کو سلام ہے، یقیناً وہاں طبیعت تو مچل جاتی ہے، اور جب امت میں نظر پڑتی ہے یقیناً دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، اش کرتے نظر آتے ہیں۔ مدینے میں جائیں تو سال میں ایک بار حج کریں، سال میں ایک بار حج کریں، ایک بار ثواب ملے، لیکن خدا نے مدینے میں اتنی برکتیں رکھ دی ہے کہ مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھتے چلے جائے، ایک حج کامل کا ثواب ملتا چلا جائے گا۔ اگر دین بھر میں 100 رکعتیں پڑھ لیا تو 50 حج کامل کا ثواب ملتا چلا جائے گا۔ مکے سے کہیں بڑھ کر پروردگار عالم نے مدینے میں رکھی ہے۔ میرے مصطفیٰ کو مکہ بھی پیارا تھا، مدینہ بھی پیارا تھا، لیکن میرے مصطفیٰ نے مکے سے مکے کے بارے میں فرمایا، مدینے کے بارے میں یوں فرمایا، اللہم حبب الینا المدینہ وحبنا مکہ اشد۔ اے پروردگار مجھ کو مکہ تو محبوب ہے ہی ہے، لیکن مکہ سے زیادہ محبوب مجھے مدینہ بنا دے۔ میرے مصطفیٰ کو بھی مدینہ زیادہ پیارا تھا، اس لیے دیوان مصطفیٰ کو بھی مدینہ سب سے زیادہ پیارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت بڑی خوش نصیبی ہے، اللہ آپ سب کی بھی حاضری کو یقینی بنائے، آپ سب کی حاضری کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ مقامات کون سے مقدمات کا ذکر کیا جائے؟ جنگ بدر ہو، جنگ خندق ہو، کوہ احد ہو، نماز جمعہ ہو، مسجد قباء ہو، ساتھ ہی ساتھ مسجد قبلتین ہو۔ یقیناً تاریخ پڑھنے کے بعد پیارے آقا علیہ السلام سے بات وہ یاد آتی گئی، مسجد قبلتین گئے تو ایمان تازہ ہو گیا، مسجد قباء گئے تو ایمان تازہ ہو گیا۔ اب مسجد قبلتین گئے تو وہ آیت کریمہ، قرآن کی آیت کریمہ نگاہوں کے سامنے آ گئی، وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ میرے رب آقا علیہ السلام حالت نماز میں ہیں، رب نے فرمایا میرے مصطفیٰ جدھر آپ کا چہرہ ہوگا ادھر ہی ہمارا قبلہ ہوگا۔ میرے مصطفیٰ حالت نماز میں پھر گئے، بیت المقدس سے اس طرف پھرے جہاں بھی ہمارا آپ کا قبلہ ہے، ادھر ہی چہرے مصطفیٰ ہوا، ادھر ہی قبلہ ہو گیا۔ میرے مصطفیٰ پھرے، صحابہ پھر گئے، نماز ختم ہو گئی۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ کیوں پھر گئے؟ کیا معلوم قبلہ کدھر ہے؟ کدھر آپ کا چہرہ ادھر ہی ہمارا قبلہ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز ٹوٹی نہ اور کسی کی نماز ٹوٹی، حالت نماز میں میرے اور آپ کے آقا نے بیت المقدس سے چہرہ اس جانب کیا جہاں آج ہمارا رب کا قبلہ ہے۔ صحابہ نے دیکھا چہرے مصطفیٰ بدل گیا، پھر گیا، صحابہ کا چہرہ پھر گیا۔ حالت نماز میں جب تک کہ صحابہ کو حضور کا خیال آیا نہیں، دیکھا نہیں، تو کیسے صحابہ کرام کا چہرہ پھر گیا؟ صحابہ کیسے پھر گئے؟ اور جب صحابہ کو نماز میں حضور کا خیال آیا، نماز ہو گئی، نماز ٹوٹی نہیں ہے۔ یہی تو اہل سنت والجماعت کا ہے۔ ہم سب کے آقا سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کا خیال آنے سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے، بلکہ جس نماز میں حضور کا خیال آ جائے اس کے بعد کی معراج ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ اسی لیے ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو سلامت رکھے، مکے کی عظمتیں، مکے کی فضیلتوں سے ہم سب کو بھی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ بڑا پیارا سہانا، بڑا منصب سہانا رہتا ہے، اور خاص کر اس وقت جب آپ فجر کے بعد آپ نماز فجر ادا کر کے روضہ رسول کی زیارت کے لیے جائیں گے، اس وقت کا سہانا منظر کچھ اور ہوا کرتا ہے۔ اس روضہ رسول کی زیارت کیجئے، پھر جنت البقیع کا نظارہ کیجئے، اور مقدس مقامات حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقدس مقامات، لیکن ساتھی کے ساتھ دیکھنے کے بعد امیر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے زوجہ محترمہ ہے، آپ کی قبر پاک ایسی جگہ ہے بالکل روڈ پہ ہی شاید خبر ملی، گئے، آنکھوں میں آنسو آ گیا، چہار دیواری ہے، ایسے دیکھنے میں لگتا نہیں ہے، لیکن جب بالکل صرف چہار طرف سے ایک اینٹ کی نشاندہی ہے، ایک بورڈ لگا ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے زوجہ محترمہ ہے۔ کچھ دیر رہنے کا موقع ملا، زیادہ دیر رہنے کو تو دیتا نہیں، دیکھنے والا دیکھ لے گا تو فوراً ہی ہٹا دیتا ہے۔
اور کچھ پوچھئے تو فوراً کہہ دے گا لا واللہ لا علم، مجھے کچھ معلوم ہی نہیں۔ جنت البقیع میں پوچھا گیا، میں نے پوچھا مولانا برکاتی صاحب نے فلاح کے بارے میں پوچھا، مجھے کچھ معلوم نہیں، واللہ عالم، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ نہ حضرت خاتون جنت کا روز پاک بتاتا ہے، نہ حضرت عثمان غنی کے روز پاک بتاتا ہے۔ بہرحال بتائے یا نہ بتائے، لیکن جنت البقیع میں حاضری کی سعادت تو مل گئی، برکتیں تو ضرور ملے گی۔ اللہ تعالیٰ وہ دین لائے اس محلے کے ہر ایک کو دنیا میں موت سے پہلے ہی اس دیار کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔